آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان سب لوگوں کے لیے جو زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے تو وہ روزگار کے حوالے سے ہے، چاہے اولاد کے حوالے سے ہے، چاہے رزق کے حوالے سے ہے، چاہے گھریلو جھگڑے کے حوالے سے ہے، چاہے کسی بیماری کے حوالے سے ہے۔ کوئی بھی ایسی الجھن جو دل کو اندر سے توڑ رہی ہے تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے امید کی ایک روشنی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ مزمل کی فضیلت، اس کی روحانی طاقت اور سورۃ مزمل کی منت جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہر انسان جو اس وقت پریشان ہے، جو زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، تو یقین مانیں اگر آپ اس سورت کی منت مان لیتے ہیں تو 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، کافی لوگوں کے اس پہ بہت اچھا رسپانس آیا تھا، اور میں نے یہ سوچا کیوں نہ دوبارہ سے یہ ویڈیو بنائی جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے میری ویڈیو نہیں دیکھی، تاکہ کچھ نئے لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکیں، تاکہ ان کو بھی زندگی کے مسائل میں جو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مشکلات سے نکالے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہوپ فل ثابت ہو، آپ کے لیے ایک امید کی کرن بن جائے۔ جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے تو پھر اللہ کا دروازہ ہی باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ کا جو دروازہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جو اصل سہارا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ نماز، قرآن، دعا اور صبر، یہی وہ ہتھیار ہیں جس سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ قرآن زندگی بدلنے کے لیے ہے، اور قرآن کی ایک ایسی صورت جو رات کی خاموشی میں نازل ہوئی، دلوں کو سکون دینے والی ہے، اور وہ ہے سورۃ مزمل۔ سورۃ مزمل قرآن پاک کی 73 مطلب 73ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کی عبادت کے لیے خطاب کرتے ہوئے نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہ صورت رات کی تنہائی، صبر، ذکر اور اللہ سے گہرا تعلق سکھاتی ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورۃ مزمل دل کو سکون دیتی ہے، پریشانیوں کے جو بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ یہ سورت ان لوگوں کے لیے جو رات کو روتے ہیں اور دن میں مسکراتے ہیں۔ یہ سورت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے۔ کئی بزرگوں کا تجربہ ہے کہ سورۃ مزمل کی تلاوت سے دل کا خوف کم ہو جاتا ہے اور معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اہم بات کی طرف کہ آپ نے سورۃ مزمل کس طرح مانی ہے، کس طرح طریقہ کار ہے، اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور ایک دن میں آپ نے کتنی دفعہ پڑھ کے اور کس طرح منت مانی ہے۔ اگر تم یہ مشکل اللہ تعالیٰ آپ کے آسان فرما دیتے ہیں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دوں گا، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کسی غریب کو کھانا بھی کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نیت پہلے کر لینی ہے۔ اور یہ جو صورت ہے نا یہ بہت ہی پاورفل ہے، جتنے بھی لوگوں نے اس کے وظیفے پر عمل کیا ہے الحمدللہ اس کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، منت عبادت نہیں ہے بلکہ ایک نیک نیت اور ایک وعدہ ہوتی ہے۔ اصل چیز ہے اللہ پر یقین، نیت کی صفائی اور صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صبر اور عبادت کی یہ صورت ہے، اور یہ صورت ہے اندھیری راتوں میں نازل ہوئی، اور اندھیری زندگی جن کی زندگی بالکل اندھیر ہو چکی ہے یہ ان کے لیے روشنی کا کام دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی بڑی پریشانی میں ہو تو سورۃ مزمل کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں دیکھتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے بوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے 3 دن مسلسل یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن میں کتنی مرتبہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اگر آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے کوئی پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں سب کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا پر، کسی کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ہر مومن مسلمان کے لیے دعا کیا کریں، اور جو بھی لوگ اس ویڈیو میں آئے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا، دنیا کے جو مسائل ہیں وہ چند دنوں کے ہیں، وہ ختم ہو جانے ہیں، ان کے مسئلے کا حل بھی بہت ضروری ہے، لیکن دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے مسائل سے چھٹکارا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آگے جگہ عطا فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مر جائے ہم اس کے لیے جنت مانگیں، ہم اپنے لیے بھی جنت مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنی بخشش کی دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں اپنی زندگی کے مسائل سے تنگ ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے آپ یہ منت مانتے ہیں، چاہے آپ اولاد کے حوالے سے مانتے ہیں، چاہے آپ روزگار کے حوالے سے مانتے ہیں، چاہے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا آپ اس وجہ سے مانتے ہیں، آپ کسی بھی حوالے سے یہ منت مانتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے 3 دن کے اندر حل ہو جائے گا۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے بوضو حالت میں آپ نے
اس صورت کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے درمیان میں سورۃ مزمل کو آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، 41 مرتبہ سورۃ مزمل کو آپ نے پڑھ لینا ہے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ نے یہ عمل 3 دن کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج یہ عمل آپ نے فجر میں کیا ہے تو کل بھی فجر میں ہی کریں، نہیں، آج آپ نے یہ عمل فجر میں کیا ہے، کل کو آپ کو ٹائم ظہر میں مل گیا تو آپ ظہر میں کر سکتے ہیں، تیسرے دن آپ کو عصر میں ٹائم ملا ہے آپ عصر میں کر سکتے ہیں، مطلب دن کے کسی بھی ٹائم آپ کو فری ٹائم ملا ہے تو آپ یہ عمل کریں، لازمی عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا وہ مسئلہ لازمی حل ہو جائے گا۔ اور ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کی کوئی بھی منت پوری ہوتی ہے نا، کوئی بھی منت پوری ہوتی ہے تو لاسٹ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور کسی نہ کسی چیز کی آپ نے صدقہ کرنا ہوتا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور شکرانے کے نفل ادا کیا کریں، اور اپنے گناہوں کا استغفار ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کرتے رہا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک تسبیح ڈیلی پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کیونکہ میں اس طرح کی پیاری اور خوبصورت چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہتی ہوں۔ میں ہر ویڈیو میں ایسا وظیفہ بتاتی ہوں جو بہت ہی مختصر سا ہوتا ہے اور بہت ہی پاورفل ہوتا ہے، جس سے آپ کو زندگی کے مسائل حل کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، گھروں میں آباد رکھے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔